السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور میری باوقار ماؤں اور بہنوں، آج میں بہت تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، انتہائی سنجیدہ۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے آج کی گفتگو انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل کو ہلا دے، ممکن ہے کہ آپ کو سدھار دے گفتگو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کو چینج کر دے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے یہ گفتگو۔ کل سے رمضان ہے، اگر کہیں کوئی فالٹ ہے زندگی میں، ہو سکتا ہے یہ چند باتیں آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیں، ایک نیا راستہ دکھا دیں، آپ کی زندگی کا ایک نیا صفحہ کھول دیں، اور آپ کے نفس کے تزکیہ کے لیے اور میرے اور آپ کی توبہ کے لیے اور آئندہ مکر و فریب اور ریاکاری اور دکھاوے کی زندگی سے کنارہ کش ہونے کے لیے اور ایک حقیقی اور سچی وابستگی دین سے پیدا کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آمادہ کر دیں، یہ چند باتیں۔ دراصل ایک شیخ کی یہ عربی میں چند نصیحتیں میں سن رہا تھا فیس بک پر، مجھے یہ نصیحتیں بہت اپیل کر گئیں، اور بیٹھ کر انہیں میں نے عربی میں لکھ لیا اور سوچا، میں تو بہت متاثر ہوا، سوچا کہ آپ ساتھیوں کو یہ باتیں بتلا دوں اور آپ سے اس کو شیئر کر لوں، ہو سکتا ہے کہ زندگی سدھر جائے۔ خاص کر میں اپنے خواص جو اپنے آپ کو خواص کہتے ہیں، اہل علم طبقہ، دانشور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، سماج میں تھوڑا سا ڈنگ ڈانگ سے رہنے والے لوگ، نیتا گیری کرنے والے لوگ، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا دکھانے والے لوگ، علماء طبقہ، مشائخ کا طبقہ، یعنی جن کا لیول تھوڑا اونچا ہے، جو اپنے بڑے اونچے مستوے پر لوگوں کی نگاہ میں جیتے ہیں، ایسے خاص لوگ خاص کر اس گفتگو میں شریک ہوں اور ذرا سا سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے اچھے ہو، کتنے پرہیزگار ہو، کتنے نیک ہو، کتنے دین داتا ہو، کتنے اچھے ہو، پتہ نہیں۔ ایسا دکھتا ہے کہ آپ بڑے اچھے ہو، یا آپ کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ آپ غلط ہو، آپ دھوکے باز ہو، آپ برے ہو، آپ ایسے ہو، آپ ویسے ہو۔ تو یہ لوگوں کی باتیں اصل نہیں ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے۔ من آنم کے من دانم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ ولو القی معاذیرہ، انسان لاکھ بہانے تلاش کرے، لاکھ عذر پیش کرے،
لیکن وہ خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. کتنا دکھاوا کر لے، کتنا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر لے، لیکن اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہوگا کہ محترم آپ کیا ہیں، اندر سے آپ کیا ہیں اور باہر کیا ظاہر کر رہے ہیں. بہت اہم گفتگو ہے یہ. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے کہ وہ ہے کیا. ہم باہر لوگوں کو کیا دکھاتے ہیں. ہاں جی، اللہ کا شکر ہے. یہ محمد حبان صاحب خان ہیں کون؟ آپ یار میں پہچان نہیں پا رہا ہوں، معذرت ہے. آپ کو صبح میں دیکھا گاڑی چلاتے ہوئے لائیو. خیر، لکھ دیجیے اپنا تعارف اور جو ہے پھر بات کرتے رہتے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. کل سے رمضان کا، آج رات سے رمضان کا مبارک مہینہ اپنے جلوے بکھیرنے والا ہے. میرے بھائیو، اگر ہمارے اندر یہ مکاری، یہ ریاکاری، یہ دھوکہ بازی، یہ فراڈ، یہ جھوٹ، یہ خیانت، اندر سے وعدہ خلافی، اللہ تعالیٰ سے دوری، لوگوں کے درمیان بڑا اپنے آپ کو اچھا دکھانا، یہ اگر باقی رہا تو رمضان کی مبارک ساعات سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے پر سوچیں کہ ہم ہیں کیا حقیقت. لوگ ہمیں بہت بڑا مولانا، بہت بڑا مولوی، بہت بڑا شیخ، گاؤں کا بڑا آدمی، بڑا پردھان، بڑا نیتا، بڑے محترم، بڑا ویلفیئر چلانے والا، ایسا اور ویسا سمجھتا ہے. لیکن آپ ہیں کیا؟ خود کو ٹٹولنا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے. آپ کو اکیلے اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے. زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک پلک کا، ایک ایک پائی کا. اچھا، حافظ مستقیم صاحب کا لڑکا مورہا سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ مستقیم صاحب ماشاء اللہ، ان کے لڑکے ہیں آپ. بڑی اچھی تلاوت حافظ مستقیم صاحب کی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اپنے آپ کو سدھارنا ہے. بہت زیادہ دوسروں کے چکر میں پڑھ کر کے فائدہ نہیں ہے. آپ کیا ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تھوڑی سی عبادت کر کے بڑا غرور ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. آپ تھوڑا سا علم ہو گیا تو صاحب آپ پھولے نہیں سمجھتے ہیں. تھوڑی سی دولت آ گئی، تھوڑا صدقہ و خیرات کر دیا تو لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگے. تھوڑا سا عہدہ آپ کو مل گیا تو آپ نے اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیا. اپنے آپ کو ٹٹولیے، تھوڑا سا ٹٹول کر کے ان گندگیوں کو کھرچ کر کے پھینک دیجیے. اور آج شام کو جب رمضان کا چاند طلوع ہو تو آپ کی زندگی کا نیا چاند طلوع ہو، زندگی کا نیا صفحہ کھلے. آپ تمام خرافات سے، ریاکاری سے، دھوکے بازی سے، خیانت سے دور ہو چکے ہوں. آپ کی زندگی سادہ ہو. اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو اکیلے جانا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. یہ کوئی اونچی تقریر نہیں ہے، بس ایک غور کرنے کے لیے یہ مجلس میں نے رکھی ہے. کل رمضان ہے. ہمارے اندر سے اتنے سارے خرافات بھرے ہوئے ہیں. علم پر غرور ہے، اپنی تقریر پر غرور ہے، اپنے پروگراموں پر غرور ہے. ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ان پر بڑا غرور ہے. دوستوں کے درمیان ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. ماں باپ کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں صحیح. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنی زندگی پر خود گواہ ہے. السر الوحید الذی لا يعلمہ غیرک. وہ ایک راز آپ کی زندگی کا. جی جی الحمدللہ، ہمارے ابا خیریت سے ہیں. جی بس گھٹنوں میں درد ہے. زندگی کا وہ ایک راز جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دوسرے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ہوا سر علاقتک بربک.
آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ کیسا ہے وہ دوسرا کوئی نہیں جانتا. وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے. آپ کیا ہیں, آپ کا تعلق آپ کے اللہ کے ساتھ کیسا ہے, یہ وہ راز ہے جو کوئی نہیں جانتا. اس لیے اگر کوئی آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہو, بڑے آپ کے ڈنکے بج رہے ہوں, تو دھوکہ نہ کھائیے جناب کہ آپ بڑے اچھے ہیں, کیونکہ آپ خود جانتے ہو کہ آپ کیا ہو. لوگوں کو کہنے سے خوش نہ ہو جاؤ. لوگ تعریف کے پل باندھتے تو خوش نہ ہو جاؤ, کیونکہ آپ جانتے ہو کہ آپ کیا ہو. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان تنہائی میں سوچے کہ میں کیا ہوں. لوگ تو مجھے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں, لیکن میرے اندر تو اتنی گندگی ہے, میرے اندر تو اتنی گڑبڑی ہے, میرے اندر تو اتنی خرابی ہے. وہ راز جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. اس لیے اگر لوگ بہت تعریف کر رہے ہوں آپ کی, تو آپ دھوکہ نہ کھائیں. اور ہو سکتا ہے آپ اچھے ہوں, لیکن آپ کو اگر لوگ برا سمجھتے ہیں تو اس کا بھی ٹینشن نہ لیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. دوسروں کی تعریف کرنے سے یا دوسروں کی برا کہنے سے, دوسروں کی تعریف کرنے سے آپ اچھے نہیں ہو جائیں گے, دوسروں کی برا کہنے سے آپ برے نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کیا ہیں آپ خود جانتے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. آپ اپنا حساب کیجیے, اپنا حساب اچھے طریقے سے کر لیجیے, اور دن غروب ہونے سے پہلے پہلے تمام آلائشوں سے پاک کر کے انتہائی سادگی اور اخلاص اور دل کی صفائی اور اللہ رب العالمین سے سچے تعلق کے ساتھ آج رات رمضان کا استقبال کیجیے. ورنہ اگر ہمارے اندر یہ گندگیاں پنپتی رہیں, اندر سے شرک, اندر سے بدعت, اندر سے دھوکہ, اندر سے بغض, اندر سے خیانت, امانت میں خیانت, وعدہ خلافی, بات میں جھوٹ, غیبت و چغلی, ریاکاری اور دکھاوا اور تکبر اندر سے یہ پنپتا رہا, تو رمضان کی مبارک گھڑیاں اپنی بخششوں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر جائیں گے, ایسے ہمارے سر سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں. اس لیے آؤ غور کرو کہ تم ہو کیا. لوگ کیا کہتے ہیں, ہمیں ہماری جعلیات میں ہمارے طلبہ ہم کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں, یہ اصل نہیں ہے. آپ کو آپ کی کمپنی میں لوگ کتنا پرنام کرتے ہیں, کتنا سلام کرتے ہیں, یہ اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے, اصل وہ راز ہے جو آپ جانتے ہو. آپ جانتے ہو اور آپ کا اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا ہو. اس کو صحیح کرو. یہ بہت لفاظی کی بات نہیں ہے, لیکن یہ بہت گہری بات ہے, اس پر غور کرنا پڑے گا. یہ چیز اگر درست ہو جائے نا صاحب, تو دنیا سدھر جائے. لأن الحقیقت تقول, اس لیے کہ سچائی کیا ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے. من آنم کی من دانم, لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں جو ہوں وہ میں جانتا ہوں. آپ کے بہت اٹھا دینے سے میں اونچا نہیں ہو جاؤں گا, یا آپ کی برائی کرنے سے میں برا نہیں ہو جاؤں گا. من آنم کے من دانم, میں کیا ہوں وہ میں جانتا ہوں. من خطورت العیش بین الطاعہ والمعصیہ, زندگی کی ایک بہت بڑی خطرناکی یہ ہے کہ انسان کچھ دنوں میں بہت اچھا بنا رہتا ہے, بڑی اطاعتیں ہوتی ہیں اس سے, اور کبھی کبھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. یہ زندگی کی بہت بڑی سچائی ہے کہ انسان نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی اس سے سرزد ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوگا, فإنك لا تدری فی ای فطرۃ منها ستکون الخاتمہ. ہمیں پتہ نہیں نا کہ خاتمہ ہمارا کس چیز پر ہو جائے. جب ہم نیکی کر رہے ہیں اس ٹائم اگر ہماری موت آ گئی الحمدللہ, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت ہم گناہ کر رہے ہیں اس وقت ہماری موت آ جائے, ہم گھمنڈ میں مبتلا ہوں موت آ جائے, ہم کوئی خیانت کر رہے ہوں
کسی کو دھوکہ دے رہے ہوں تب موت آ جائے، ہمارے دل میں بغض ہو تب موت آ جائے۔ یہ زندگی جو ہے نیکی اور برائی سے عبارت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت برائی کرتے ہوئے آ جائے۔ اگر برائی کرتے ہوئے آ جائے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ اس لیے غور کیجئے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھیے، ورق الٹیے پیچھے کا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیر، انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے۔ آپ کی زندگی کی جو ڈائری ہے نا، اوپر سے کتنی خوبصورت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زندگی کی ڈائری پر بہترین ورق چڑھا ہوا ہے، جلدیں چڑھی ہوئی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اندر اس ورق میں آپ نے کتنے گناہ، کتنے دھوکے، کتنی چوریاں، کتنی بےایمانی، کتنی بے عزتی، کتنی غیبت، کتنا تکبر لکھ رکھا، یہ آپ جانتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، لوگوں کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کیا ہیں آپ جانتے ہیں، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں۔ اس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ افعل الطاعہ اخلاصا لا تخلصا، اللہ کی اطاعت کیجئے اخلاص کے ساتھ، اس کو خوش کرنے کے لیے، جھنجھٹ چھڑانے کے لیے نہیں، بوجھ اتارنے کے لیے عبادت نہ کیجئے، اخلاص کے لیے کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کیجئے، سر سے بوجھ اتارنے کے لیے نہیں، یار کہ یار نماز نہیں پڑھا چلو پڑھ لیں، یار یہ کام کرنا چلو اسے نہیں۔ افعل الطاعہ اخلاصا، اللہ کی رضا کے لیے اطاعت کا کام کیجئے، لا تخلصا، بوجھ اتارنے کے لیے نہیں، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ نہ جانے جب ہم عبادت کرتے ہیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے یا یہ کہ یار جلدی سے یہ کام ختم، پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے دوسرا آدمی سمجھ رہا ہو کہ آپ بڑی اخلاص سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اندر سے آپ کے اندر اخلاص نہ ہو، بس یہ ہے کہ آپ جیسے تیسے یہ کام کریں اور چھٹی ملے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے۔ حافظ علی النفل تقربا لا تقربا، نوافل کی عادت ڈالیے، نفلی عبادات، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات، نفلی عمرے، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کی عادت ڈالیے، تقربا، تاکہ آپ اللہ سے قریب ہو سکیں، لا تکرما، کوئی مہربانی جتانے کے لیے نہیں، مہربانی آپ کی نہیں ہے یہ کہ آپ نفلی پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے قربت حاصل کر کیجیے۔ منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان نہ جتاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، منت شنا سزو کی بخدمت بداشتہ، ارے اس کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت پہ رکھا ہے۔ فَأَنْتَ وَاللَّهِ أَحْوَجُ لِلطَّاعَةِ، میرے بھائی، یہ اطاعت، یہ عبادات جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنے عبادات، جتنے اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کے ضرورت مند ہیں، یہ ہمارے اپنے کام کی ہے، اس کا فائدہ ہم کو ہونے والا ہے۔ وَرَبُّكَ سُبْحَانَهُ غَنِيٌّ عَنْهَا، اللہ رب العالمین کا اس سے کوئی فائدہ نہیں، وہ مستغنی ہے۔ اس نے جو اطاعت کا، جو عبادت کا حکم دیا ہے، وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے، آپ کو اونچے درجات پہ رکھنے کے لیے، آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے۔ وَلَا تَجْعَلْ هَمَّكَ هُوَ حُبُّ النَّاسِ، زندگی میں یہ اہم نہیں ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں، یہ ٹینشن نہ لیجئے کہ کتنے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کو اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فَالنَّاسُ قُلُوبُهُمْ مُتَقَلِّبَةٌ، لوگوں کو دل تو پھرتے رہتے ہیں، بے پیدے کا لوٹا ہے لوگ، آج آپ سے بہت محبت ہے، کل تھوڑی سی بات پر ناراض ہو گئے، آپ سے نفرت کرنے لگے۔ تو لوگ آپ کو چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ آج چاہتے ہیں، کل خواہ مخواہ کسی بات پر ایسے ناراض ہوں گے کہ آپ کو جوتے مار دیں گے۔
آج اتنی چاہت کہ آج آپ ملک کے پردھان منتری ہیں اور کل صاحب پھانسی پر چڑھا دیے جاؤ گے. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا؟ بڑے بڑے ملکوں کے ذمہ داروں کو آپ نے دیکھا کہ جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. ایک وقت یہ تھا کہ ملک کے صدر تھے وہ، لوگوں نے چاہا، اور ایک وقت آیا کہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیے گئے. تو لوگ آپ کو کتنا چاہتے ہیں یہ اہم نہیں ہے. لوگوں کا دل بدلتا رہتا ہے. تھوڑی تھوڑی بات میں آپ کو پیار کرنے لگیں گے اور تھوڑی بات میں آپ کو نکار دیں گے. اس کا ٹینشن نہ لیجیے. وَلْيَكُنْ هَمُّكَ، آپ کی زندگی کی تڑپ یہ ہونی چاہیے هَلْ يُحِبُّكَ رَبُّ النَّاسِ، کہ آپ کا رب آپ کو چاہتا ہے کہ نہیں. لوگ چاہتے نہیں چاہتے اس کا ٹینشن نہ لیجیے. آپ کا اللہ آپ کو چاہتا ہے کہ نہیں، آپ کا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، یہ ٹینشن لیجیے. لوگوں کو کب تک راضی کرتے پھر؟ اپنا دین بیچ کر کے، جھوٹ بول کر کے، بے ایمانی کر کے لوگوں کو راضی کرتے ہیں ہم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلْيَكُنْ هَمُّكَ كَيْفَ يُحِبُّكَ رَبُّ النَّاسِ، ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسا کریں کہ ہمارا رب ہم کو چاہنے لگے. ارے لوگ چاہیں نہ چاہیں، آپ کا رب آپ کو چاہنے لگے، آپ کا رب آپ سے پیار کرنے لگے، آپ کا اللہ آپ سے محبت کرنے لگے. اس کا ٹینشن لیجیے. فَإِنَّهُ إِنْ أَحَبَّكَ جَعَلَ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تُحِبُّكَ، اگر وہ چاہنے لگے گا تو لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف موڑ دے گا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے اور لوگ نہ چاہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو چاہنے لگے گا تو لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف موڑ دے گا. الحرام یبقى حراما، بہت اہم بات. ہوتا یہ ہے نا کہ سب لوگ ایک کام کر رہے ہیں، یار کہاں آپ حرام سے بچ پائیں گے. ابھی کون بچ پائے گا؟ سب سود کھا رہے ہیں. ابھی کون بچ پائے گا؟ سب جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی کون بچ پائے گا؟ سب کفیل کا پیسہ کھا رہے ہیں. دکان میں سے سب چورا رہے ہیں. ابھی کون بچ پائے گا؟ ڈیوٹی میں سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. امانت کی گاڑی اور پیٹرول سب استعمال کر رہے ہیں. بیجا فون کمپنی کا سب استعمال کر رہے ہیں. ابھی سب کر رہے ہیں، یار کون بچ پائے گا؟ ایسا ایک ذہن ہے اور ایسا سوچتے سوچتے لوگوں نے حرام کو حلال کر لیا کہ یار سب تو کر رہے ہیں، میں اکیلے کیا کروں. نہیں، الحرام یبقى حراما، حرام حرام ہے. حتی ولو کان الجمیع، سارے لوگ مل کر کے وہ حرام کرنے لگے تو وہ حرام حلال نہیں ہو جائے گا. سارے لوگ کر رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے. الحرام یبقى حراما، حرام حرام ہی رہے گا چاہے سارے لوگ اس حرام کو کرنے لگے. یہ دھوکہ نہ اس دھوکے میں اپنائیں کہ یار سبھی لوگ تو ایسا کر رہے ہیں، میں کون سا آپ. نہیں، لا تتنازل عن مبادئ کا، آپ کی زندگی کا جو اصول ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو اصول ہے، اس سے نہ ہٹیے. دنیا کچھ بھی کرے، آپ نے جس چیز کو حلال، جس چیز کو حرام سمجھا ہے اس پر قائم رہیے، اس سے ہٹیے نہیں. اپنے اصولوں کو نہ بیچیے، اصولوں سے سرنڈر نہ ہوئیے. وَدَعْكَ مِنْهُمْ، لوگوں کو چھوڑیے. فَسَوْفَ تُحَاسَبُ وَحْدَكَ، آپ کو اکیلے اپنے قبر میں جانا ہے. جب قبر میں سوال ہوگا تو آپ کے روم کا ساتھی، آپ کے کمرے کا ساتھی، آپ کی کمپنی کا ساتھی، آپ کے آل اولاد، آپ کے گاؤں والے جن کی دیکھا دیکھے آپ وہ جرم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. ہر ایک کو اکیلے اکیلے جواب دینا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ایک ایک شخص اللہ رب العالمین کے سامنے ڈائریکٹ حاضر ہوگا. سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، اللہ اس سے بات کرے گا. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، اور اللہ کے اور اس بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں.
فَيَرَى أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَهُ، انسان مارے خوف کے اپنے دائیں دیکھے گا، اس کا عمل دکھائی دے گا. وَيَرَى أَشَمَ مِنْهُ، بائیں دیکھے گا، اس کا عمل دکھائی دے گا. وَرَأَى أَمَامَهُ، اور سامنے دیکھے گا. فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، سامنے جہنم کی آگ دیکھے گا. تو لوگ کیا کریں، اس چکر میں نہ پڑو، اپنے اصول نہ بیچو، اپنا عقیدہ نہ بیچو، اپنے ایمان نہ بیچو. آپ کو اکیلے اپنے رب کے سامنے جانا ہے. اس لیے میرے بھائی، رمضان کے آنے سے پہلے، آج رات رمضان کا چاند طلوع ہو، اس سے پہلے آپ اپنی زندگی کی ان ساری گندگیوں کو تھوک دیجئے اور زندگی کا ایک نیا ورق الٹیے کہ ماہ رمضان، رمضان کے چاند، ہم تیرا استقبال کرتے ہیں اپنی زندگی کے ایک نئے صفحے سے. انشاءاللہ میری اس زندگی میں نہ کہیں شرک ہوگا، نہ کہیں بدعت ہوگی، نہ کہیں دھوکہ ہوگا، نہ کہیں ریاکاری ہوگی، نہ کہیں تکبر ہوگا، نہ کہیں بغض ہوگا، نہ کہیں عناد ہوگا. اس انداز سے لوگوں رمضان کے استقبال کی. استقم کما امرت، دین پر ایسے قائم رہو جیسے حکم ہوا ہے. لا کما رغبت، منمانی دین کو نہ سمجھو، دین پر عمل کرو جیسے اللہ کا حکم ہے. لا کما رغبت، ایسے عمل نہ کرو جیسے تمہارا دل چاہتا ہے. من کی مرضی کا نام دین نہیں ہے، اللہ کی مرضی کا نام دین ہے. آپ کی مرضی کا نام دین نہیں ہے. آپ نے جس کو اچھا سمجھ لیا وہ اچھا نہیں ہے. آپ نے دین میں جس کو برا سمجھ لیا وہ برا نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جس کو اچھا کہہ دیا وہ اچھا ہے، اور اللہ اس کے رسول نے جس کو برا کہہ دیا وہ برا ہے. استقم کما امرت، عمل ایسے کرو جیسے اللہ کا حکم ہے. لا کما رغبت، جیسے تم چاہتے ہو ایسے نہیں. اجعل لنفسک خبیئۃ وسریرۃ، اپنی زندگی میں کچھ پوشیدہ کام کرو، کچھ چھپے ہوئے اعمال کرو، چھپی ہوئی کچھ نیکیاں کرو جس کو کوئی نہ جانے، آپ کا ساتھی نہ جائیں، آپ کی بیوی نہ جانے، آپ کے بچے نہ جانے. ایسی زندگی میں کچھ خفیہ اعمال کرو، چھپے ہوئے اعمال کرو. لا یعلمہ الا اللہ، جس کو صرف اللہ جانے. بہت اہم بات ہے. قرآن کی تلاوت اٹھ کر کے رات میں کرو، کوئی نہ جانے. 2 رکعت اٹھ کر کے تہجد پڑھ لو، کوئی نہ جانے. گاؤں میں فلاں فلاں کو یا کچھ لوگوں کو، غریب اور مسکینوں کو چپکے سے صدقہ دے دیا کرو، کوئی نہ جانے، وہ بھی نہ جانے، کسی کو پتہ نہ ہو. کسی یتیم کی کفالت کر دو، کوئی نہ جانے، اللہ جانے. تو اپنی زندگی میں کچھ نیک کام ایسے چھپا چھپا کر کے کر لیجئے جو صرف آپ جانتے ہو، آپ کا رب جانتا ہو اور کوئی نہ جانتے ہو. بہت اہم بات ہے یہ. سارا کا سارا ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. چھپا لیجئے، کچھ کام ایسا کیجئے جو آپ جانے، آپ کا رب جانے. ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو صحت و عافیت دے. ایک بیماری کو جیسے سعودی عرب سے چلے گئے خروج، وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ جتنی تنخواہ پاتے ہو نا، وہ پورا کا پورا گھر پہ اپنے بچوں کو، اپنے ابا کو، اپنی بیوی کو نہ بتاؤ. کچھ تنخواہ چھپا کر کے رکھو، اپنے مرد سے کچھ لوگوں کو چپکے سے دے دیا کرو، کوئی نہ جانے. اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو دے دیا کرو، کوئی نہ جانے. تو اپنی زندگی میں کچھ نیک اعمال ایسے چھپا کر کے کرو کہ کوئی نہ جانے اللہ کے علاوہ. یہ بہت اہم چیز ہے. فَكَمَا أَنَّ ذُنُوبَ الْخَلَوَاتِ مُهْلِكَاتِ، جیسے تنہائی کے گناہ آپ کو برباد کرنے والے ہیں. تنہائی میں جو ہم جرائم کرتے ہیں یہ بہت بربادی ہمارے لیے، ہلاک کرنے والے ہیں. ایسے ہی حسنات الخلوات منجیات، جو تنہائی میں ہم نیکیاں چھپا چھپا کر کے کر لیں گے، وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نجات بھی دے. تنہائی کے گناہ جتنے مشکل ہیں اتنے ہی بھاری ہیں تنہائی کی نیکیاں. تنہائی کے گناہ اگر ہلاک کرنے والے ہیں تو تنہائی کی نیکیاں ہمیں اللہ کے عذاب سے نجات دے.
अल्लाहुम्म इन्नी फव्वज़्तु अमरी इलैक, ए अल्लाह मैं अपना मामला तेरे हवाले करता हूँ। फ़क़ाल अहदुल उलमा, बाज़ उलमा का ये कहना है, इन्नी अदउल्लाह फ़ी हाजती, जब मैं अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता हूँ अपनी किसी ज़रूरत के लिए, फ़इन आतानी इय्याहा फ़रहतु मर्रतन, मैं अल्लाह ताला से जो मांगता हूँ अगर अल्लाह ने मुझे दे दिया तो एक बार खुश होता हूँ। मैंने अल्लाह से जो मांगा अगर अल्लाह ने उससे दे दिया तो एक बार खुश होता हूँ। वइज़ लम युअतनी इय्याहा, और अगर अल्लाह ताला ने उसे नहीं दिया जो मैंने मांगा, फ़रहतु अशरल मर्रात, अशरात मर्रात, तो 10 बार खुशी होती है। जो मैं अल्लाह से मांगता हूँ अगर अल्लाह ताला मुझे दे दे तो एक बार खुश होता हूँ, और नहीं देता है तो 10 बार खुश होता हूँ। ताज्जुब करोगे क्यों? लिअन्नल ऊला इख्तियारी, इसलिए कि जो मैंने मांगा था वो मेरी पसंद थी। वस्सानिया इख्तियारुल्लाहि अल्लामुल ग़ुयूब, और दूसरी चीज जो उसने नहीं दिया ये ना देना उस अल्लामुल ग़ुयूब का इख्तियार है। वो मेरे लिए पसंद करता है कि ये चीज मेरे पास ना हो, तो जो अल्लाह ने पसंद किया मेरे लिए उस पर मैं 10 बार खुश होता हूँ, और जो मैंने पसंद किया उस पर एक बार खुश। अगर दे दिया तो एक बार, नहीं दिया तो 10 बार, इसलिए कि वो अल्लाह की पसंद है। हर हाल में राजी बरजा हो तो मजा देख, दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फजा देख। जमीला, बड़ी बेहतरीन बात है ये सिक़त बिरब्बिल इबाद, अल्लाह के पर भरोसा का यही तरीका है, यही होना चाहिए अल्लाह पर भरोसा करने वाले को, कि अल्लाह तबारक व तआला जो आपके लिए चाहे वही आप भी चाहो। अल्लाह ने जो आपके लिए मुक़द्दर कर दिया, वर्ज़ा बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुक़द्दर में जो लिख दिया उस पर राजी हो जाओ, सबसे मालदार हो जाओगे। क्यों? वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, आपको देने में भलाई है या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है, आप नहीं जानते हो सकता है वो चीज आपको मिल जाए तो आपके लिए बुरी साबित हो। हम तो कहते हैं लिमाज़ा यहदुसु ली, ये हमारे लिए कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ वैसा कैसे हो गया। इसका सही जवाब यह है कि अल्लाहु आलम व अंत ला तालम, अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा क्यों हुआ, आप नहीं जानते। इसमें जरूर कोई ना कोई भलाई है जो अल्लाह ताला आपके लिए मुक़द्दर किया। खुरूज बाज़ अन्नास मिन हयातिका और दुखूल बाज़ अन्नास इलैका रहमतुम मिन रब्बिका, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी से निकल गए, टेंशन ना लीजिए, इसमें भी अल्लाह की रहमत है। और कई नए लोग आपकी जिंदगी में दाखिल हुए, ये भी अल्लाह की रहमत है। दाखिल होने का गुरूर नहीं, जो लोग निकल गए उसका टेंशन नहीं, जो लोग निकल गए उसमें भी कोई अल्लाह की रहमत होगी, और जो लोग दाखिल हुए आपकी जिंदगी में इसमें भी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद का यही तरीका। और ये पता आपको कब चलेगा? ला नुद्रिकुहु इल्ला मअल वक्त, जो लोग आपकी जिंदगी से निकल गए आपको बहुत अफसोस होता होगा, लेकिन जब वक्त आएगा किसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि बहुत अच्छा हो जो फला मेरी जिंदगी से निकल गया। कोई आपकी जिंदगी में आया, हो सकता है कि आपको अच्छा न लग रहा हो, लेकिन वक्त आपको बतलाएगा कि बहुत अच्छा हुआ जो ये शख्स मेरे साथ आ गया। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। हमारी जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं, जो मसाइब आते हैं, जो आफात आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, चाहे वो माली मुश्किलात हो, चाहे जानी, चाहे बदनी, लव अलिमना कैफ नग़रिक़ु फिल अर्द बादल मिहन फिल अज्र, मुश्किलात और आजमाइश के खत्म होने के बाद हम किस कदर नेकियों में डूब जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में किस कदर डूबे होते हैं, अगर इसका हमें खबर हो जाए ना, लमा तमन्नैना सूरतल फर्ज, तो हम नहीं चाहेंगे कि मुश्किल हट जाए, हम नहीं चाहेंगे कि मुसीबत चली जाए।
جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے، ہمیں پریشانی میں ڈالتا ہے، تو اس قدر اجر و ثواب اور رحمت اور بخششوں میں ہمیں ڈبو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر ہمیں اس کا پتہ چل جائے تو ہم یہ چاہیں گے نہیں کہ یہ مشکل ہم سے ٹل جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دین پسند لوگ، جو دنیا میں دین پسند تھے، دیندار تھے، لیکن بہت مشکلات جھیلی، جنہوں نے صبر کیا، آخرت میں جو انہیں مشکل اور پریشانیوں پر جب اجر سے اللہ تعالیٰ نوازنا شروع کرے گا نا، تو بہت سے لوگ چاہیں گے کہ کاش ان کو بھی دنیا میں پریشانی آئی ہوتی، کاش انہیں دنیا میں مصیبت آئی ہوتی، کاش ان کے چمڑے قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے تو آج ان کو یہ اجر ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ مشکلات اور آزمائش میں جتنا اجر و ثواب اور جتنی رحمتوں میں ہمیں ڈبو دیتا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم تمنا ہی نہ کریں کہ مصیبت ہم سے جائے۔ لم یاخذ منا الا لیعطینا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہم سے کوئی چیز لے لیا ہے تو اس لیے کہ ہمیں وہ عطا کرے اس سے بہتر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی چیز لے لیا تو چھیننے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے لیا ہے تاکہ اس سے بہتر عطا کرے۔ فاستقبلوا الاقدار بقولنا وقولكم الحمد للہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تقدیر کا استقبال کرو الحمدللہ کہہ کر کے، اللہم لک الحمد، جس حال میں رکھے اس انداز سے اللہ کی تقدیر کا استقبال کرو۔ فاللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، ہم نہیں جانتے۔ سلف صالحین کا حال یہ تھا، کوئی ایک دوسرے کو 3 باتوں کی وصیت کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف ایک دوسرے کو 3 باتوں کی وصیت کرتے تھے، اگر ان 3 باتوں کو سونے کے بدلے تولا جائے تو یہ 3 باتیں بھاری ہو جائیں گی، سونا ہلکا پڑ جائے گا۔ الاولی، پہلی بات، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کر دے، اپنے اور اللہ کے بیچ میں تعلق مضبوط کر لے، اس کی اصلاح کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان جو خرابی ہے اس کو صحیح کر دے گا۔ اللہ سے تعلق صحیح کر دو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان ہمارا تعلق صحیح کر دے گا، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کو درست فرما دے گا۔ اور فرمایا من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو آدمی اپنا باطن صحیح کر لے، اپنا اندر کا صحیح کر لے، اللہ اس کا ظاہر صحیح کر دے گا۔ جو آدمی اپنا باطن، اپنا اندرون صحیح کر لے، جو اندر سے سدھر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر سے صحیح کر دے گا۔ محمد معراج ملک، جزاک اللہ خیر، کون ہے معراج ملک صاحب؟ جزاک اللہ خیر۔ اور تیسری بات، من اہتم بالآخرہ کفاہ اللہ دنیا و آخرتہ، جو آدمی صرف اور صرف آخرت کی فکر کرے، آخرت کے ڈر سے اس دنیا میں زندگی گزارے، اس دنیا کے ایک ایک پل میں اسے آخرت کا خیال ہو، اللہ کا خیال ہو کہ اللہ کو حساب دینا ہے، تو جو شخص اس دنیا میں آخرت کا اہتمام کرے، آخرت کی فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا۔ اور آخری بات، اشد انواع الخسارہ، سب سے خسارے اور نقصان کی قسموں میں سے سب سے برا نقصان، سب سے خطرناک نقصان ہمارا جانتے ہو کیا ہے؟ ان تکون الجنت عرضها السماوات والارض، کہ جنت کی پیمائش اتنی ہے جتنی زمین و آسمان ہے، 7 آسمان 7 زمین، اتنی جنت کی پیمائش ہے۔ بہت بڑا خسارہ ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا کہ ہم جنت میں اپنے لیے تھوڑی سی جگہ نہ بنا سکیں۔ بہت بڑا خسارہ ہوگا کہ زمین و آسمان کی پیمائش کے برابر یہ جنت ہو اور اس جنت میں ہم اپنے لیے تھوڑی سی جگہ نہ بنا سکیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، یہی حقیقت میں
ہمارا توش آخرت ہے. رمضان کا مبارک مہینہ، آج کی رات جب وہ چاند طلوع ہو، اپنی زندگی کو بدل دو، اپنی دنیا بدل لو. لوگ آپ کو پہچانے تو ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا تھا، کیا ہو گیا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندرون کو صحیح کر دے اور ہمارے ظاہر کو بھی صحیح کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور اپنے درمیان علاقے کو مضبوط کر دے اور دوسرے علاقے بھی مضبوط ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں سے پاک کر کے، سارے آلائشوں سے دور ہو کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس پیارے مہینے کا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق دے. جس پیارے مہینے میں تو نے قرآن پاک کا نزول کیا، جس پیارے مہینے میں تو ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول رہا ہے، جس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے میرے مولا، جس مبارک مہینے میں تو پکار رہا ہے رات کہ اے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آ گیا، اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹ. جس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جس مبارک مہینے میں قیام کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جس مبارک مہینے میں روزے دار کے، بلکہ ہر مہینے میں روزے دار کے منہ کی بو مجھ کے عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمارے اوپر خیر و خوبی کے ساتھ طلوع کرے اور ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا اور جہنم سے آزادی کا اور جنت میں داخلے کا ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے، دشمنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے، بیماری سے حفاظت کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.